بھائی عالم کی شایع نشان احترام کون کر سکتا ہے؟ بھائی آپ سے جھگڑیں گے، رشتہ دار تنگ کریں گے، عزیز و اقارب آپ سب سے بدلے لیں گے، تو آپ کو تو دین کا کام کا موقع ہی نہیں ملے گا. آپ تو ساری لڑائی خاندان میں لڑیں گے. اور رہنے دے ہوئے چھوڑو، بس خربوزہ کھاؤ، چلکے سے کیا کھاؤ. یاد رکھنا دنیا میں ایسے کم لوگ دیکھے گئے کہ ان کے اقربا، عزیز، اہل صحبت اور اہل قرابت نے ان کی محبت کا حق ادا کیا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی نے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں تسلی دی کہ آپ بہت خیال رکھیں. اس لیے عزیز و اقارب کے سلسلے میں ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ جب خط لکھتے تھے نا تو خط میں لکھتے تھے کہ میرے اقارب کو سلام. اقارب عین سے میری کو. ہم نے پوچھا یہ کیوں؟ وہ لڑا مانا دی کا سو کو جی میں دا اقرب جمع اقارب دا اقارب پدے پہ اقارب لکھو لو. یہ رسو کا ماران لڑا مانا دی. سن 1988 میں صبح سرحد میں ایک حادثہ ہوا تھا. چلتی ہوئی گاڑی ہماری روڈ سے نیچے گر گئی. تو ہمارے ایک جاننے والے کو، بہت قریبی آدمی ہے، اس کو اطلاع ملی کہ مولانا صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو اس نے کہا ٹانگ ٹوٹ گئی، ہم تو گردن ٹوٹنے کے انتظار میں، صرف ٹانگ ٹوٹ گئی وہ تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. اور اس ظالم کو اتنا پتہ تھا کہ یہ یہی کہے گا. اس نے ٹیپ لگایا تھا. مجھے لا کے ٹیپ سنایا کہ دیکھو یہ ایسا کہتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد وہ آیا جس نے یہ بات کہی تھی، آنسو بھی آنکھوں میں بھر لایا اور بڑا پریشان بیٹھا رہا. میں ایک بہترین کمبل لے کے یہاں سے گیا تھا، بہت قیمتی، کوئی باہر سے لایا تھا، وہ اٹھا کے اس کو دی. اور میں نے اس کو کافی رقم دی کہ ممکن ہے جب تک میں یہاں ہوں آپ آتے جاتے رہیں گے تو کرائے یہاں سے. وہ جس نے چغلی کھائی تھی وہ حیران ہو گیا. اس جب وہ چلا گیا اس نے مجھے کہا یہی تو ہے وہ، آپ بھول گئے. میں نے کہا بھول ہے نہیں ہو، حکم ہی ہے سل من قطع، سل من قطع. ہم کو تو جوڑنا ہے بابا، لوگ تو توڑتے رہیں گے، وہ ہمیں کہاں چھوڑیں گے. اسلام صرف ترجمے اور تفسیر کا نہیں ہے، صرف کتابوں کا نہیں. اسلام پورے معاشرت کو اپنانے کا نام ہے، پورے معاشرت کا. اللہ پڑوس میں بہترین سلوک، وہ کئی طریقے سے تنگ کر دیں، کئی طریقے سے، ادھر سے ادھر سے سب تنگ کرتے ہیں. زیادہ کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ وہ کون ہوتے ہیں 2 اور 4 اور 6 آدمی، یہاں تو آلریڈی 1000 فورس رہتا ہے. وہ تو خالی اشارہ چاہتے ہیں. نہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ. ہمیں حکم ہے کہ جنہوں نے زیادتیاں کی ان کو معاف کر دیں اور ان کے ساتھ بہترین برتاؤ. اور انشاءاللہ تعالی علماء اور طلباء اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے جس قدر اس کا لحاظ کرتے دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. ہمیں تو ہر وقت لحاظ. ایک آدمی نے بہت کچھ غلط سلط باتیں کئی، فضول بےہودہ، لیکن اس نے کہا میں نے نہیں کہا. بس نہیں کہا ہے، چلو ہو گیا، چھٹی ہو گئی. کیا کرنا ہے اس کو؟ پھانسی دینی ہے کیا؟ اس نے کہا ہے، اس نے منہ گند کیا ہے، اپنے اخلاق برباد کیے، دونوں جہانوں میں رسوا ہوگا، دونوں جہانوں میں ذلیل ہوگا. وہ دیکھ لے آپ. وہ تو کوئی اور ذات ہے، وہ تو منتقم نام ہے، عزیز ذو انتقام ہے. وہ ہمیں فریق نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے بس. کسی کے دامن پر دبا لگانا، اس کے شایع نشان مرتبے کے خلاف بات کرنا، اور پھر خدا کے عذاب سے وہ بچے گا. وہ یہ سوچتا ہے کہ جی بات ادھر ادھر ہو گئی. نہیں، وہ بات تو خزانے میں جمع ہے، ہماری طرف سے ختم اور معاف ہے. اس کا اپنا نظام دکھاؤں گا کہ وہ کیا کر رہا ہے. میرا مقصد اس تشریح سے یہ ہے کہ دل بڑا رکھو، اخلاق اسلامی رکھو، اور بالکل نصوص اور دینیات سے ہٹو نہیں، اور اللہ رب العالمین کے فیصلوں کے منتظر رہو. نقصان اس وقت ہوگا جب ہم نص کے، قرآن و سنت کی عبارات اور درایات کے خلاف چلے، پھر ہم نقصان والے ہیں. یہ آیت متعلق ہے حسن معاشرت کے ساتھ، کہ جن لوگوں کا عقیدہ توحید کا ہے
اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی صداقت مانتے ہیں، اور جس قرآن کی طرف سے کافروں کو وعید ہے، مسلمانوں کے ساتھ بشارت اور وعدہ ہے، وہ مسلمان کیسے ہونا چاہیے؟ وہ ایسے ہو، اور وہ کافر کیسے ہو؟ وہ ایسے ہو۔ ایک آدمی گاڑی میں آیا، السلام علیکم مولانا صاحب، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بڑا دل خوش ہوتا ہے، بس اللہ آپ کا وجود قائم دائم رکھے۔ یہ اس کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی، اس نے کہا یہ کون سے مولانا ہے؟ بچی کہہ رہی، بچی تو معصوم ہوتی ہے کہ ابھی گاڑی میں جس مولانا صاحب کو آپ گالیاں دیتے تھے وہ ہے؟ میں بیٹھی ہے بھائی، وہ تیر تو نکل چکا تھا کمان سے۔ میں نے نہ یہ پوچھا کہ آپ نے کیا کہا ہے، میں نے اس کا جتنا اکرام کرنا تھا پورا کیا، بس اتنا کافی تھا کہ اس کو خود پتہ چل گیا۔ زیادہ غیر ضروری باتوں کے کھوج نہ لگاؤ، ہم رہنا تو بس، یہ تو دنیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو فاسق لوگوں کا کام ہے، عہد و پیمان توڑتے ہیں، حالانکہ وہ شرعاً مضبوط ہوتا ہے۔ من بعد میثاقہ کا معنی یہ ہے کہ وہ شرعاً مضبوط ہے، پختہ ہے، کیونکہ اگر کوئی عہد و پیمان شریعت کے خلاف ہو، آپ نے ایک آدمی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھی، یہ کوئی وعدہ ہے؟ آپ نے عہد کیا ہے کہ ہم فلاں گناہ کریں گے، یہ کوئی عہد ہے؟ آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ بھئی میں اسلام کو اور مسلمانوں کو، دشمنوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، دوستوں کو نقصان، یہ کوئی میثاق ہے؟ فرمائے من بعد میثاقہ، ایسا وعدہ اور ایسا عہد و پیمان اور قول جس کے شرعاً آپ پابند ہیں، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، واجب ہے، علماء لکھتے ہیں۔ تو جب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقامات سے ناواقف ہیں وہ الجھتے ہیں، تو قرآن کریم کے یہ فصیح بلیغ اور جاندار مثالیں سن کر کے بعض مخالفین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو حیا بھی نہیں آتی کہ کبھی چوئنٹی اور کبھی مکڑی کی مثالیں دیتا ہے، سورۃ نمل میں چوئنٹی ہے اور سورۃ عنکبوت میں مکڑی ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ اس پہ اعتراض ہوا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک منقول تفسیر تابعین کی نقل کی ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو دو مثالیں گزری ہیں نا منافقین کی، اس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ آگ سے سمجھاتا ہے، کبھی پانی سے سمجھاتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس کا جواب، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتے، ایضربا، کہ بیان نہ کرے، مثلا ما، کوئی مثال، بعوضۃ، مچھر کی کیوں نہ ہو، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر۔ مچھر اور مکھی بھی اللہ نے پیدا کی، وہ بھی خدا کی قدرت کی دلیل ہے، اس کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ شرمائیں گے کیوں؟ یہ تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ فما فوقہا، فما فوقہا فی الصغر، جیسے مچھر سے بھی چھوٹی مخلوق، اور فما فوقہا فی الحجم، جیسے مکھی، دونوں باتیں خلیل فرا نے مانی ہے۔ فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ بے شک یہ برحق ہے رب کی طرف سے۔ اب بات سمجھ گئے؟ ممکن ہے کہ بہت سارے واقعات جو ہم پیش کرتے ہیں کسی کو ان سے اختلاف ہو، یا زیادہ وہ اچھا نہیں سمجھتا، وہ جی ترجمہ کراؤ، چھوڑو ادھر کے واقعات، اس بے عقل کو عقل آنا چاہیے۔ قرآن کریم دیکھو، منافقین کی 10 نشانیاں دے کر باقاعدہ 2 مثالیں بیان کی۔ اگر ان 2 مثالوں کو کما حقہ سمجھائی جائے 2 مہینے لگ جائیں، 2 مہینے پورے لگتے ہیں اس میں۔ ہم تو مشتے اسخروارے، بڑے ڈھیر کا ایک لفظ دکھاتے ہیں تاکہ علماء کو طریقہ آ جائے اور عوام اللہ کی عظمت کے قائل ہو جائے۔ میں نے پہلے کہا تھا المسئلۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام، مسئلہ ہے اور واقعہ اور مثال نہیں ہے۔ قرآن کو دیکھو، سورۃ قصص، سورۃ نمل، سورۃ عنکبوت، سورۃ روم، کتنے واقعات ہیں، سورۃ محمد، سورۃ یوسف، سورۃ یونس، سورۃ ہود، مریم، کاف، طٰہٰ، لوگوں کے واقعات پر پورے واقعات۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا،
کیا ارادہ کیا اللہ نے ان مثالوں سے؟ یعنی کیا ضرورت تھی؟ بھئی مثال تو ممثل لہو کے لیے ہے. آپ دیہات میں تقریر کریں گے تو کھیتی باڑی کی مثالیں دیں گے، وہاں لوگ کھیتی باڑی جانتے ہیں. آپ شہر میں تقریر کریں گے تو مارکیٹ، دکان، کارخانے، فیکٹری کی مثالیں دیں گے. مثال تو جس طرح لوگ ہوں گے. چھوٹے بچوں کو آپ کھلونوں سے سمجھاتے ہیں، جوان کو آپ توانائی سے سمجھاتے ہیں، بوڑھے کو آپ نرم اور شیرین گفتگو سے سمجھاتے ہیں، عالم کو آپ دلائل اور حوالوں سے سمجھاتے ہیں، عوام کو آپ نفس فہم کرواتے ہیں. مثال کا تعلق ممثل لہو کے ساتھ ہے. جیسے لوگ کمزور اور بیکار تھے، ان کو مکھی اور مچھروں کے ذریعے سمجھانا ضروری ہے. یضل بہ کثیرا، بہکاتا ہے اللہ اس کے ذریعے بتیروں کو، بہتوں کو. ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتے اس کے ذریعے بہتوں کو. جو لوگ ان مثالوں کی قدر و قیمت نہ کرے وہ بددستور گمراہ ہے، اور جو اس کا احترام کر لے اس کی کتنی روشنی بڑھتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، کس قدر معلومات بڑھتے ہیں. وما يضل به الا الفاسقين، اور نہیں بھٹکاتے اس کے ذریعے مگر بے راہ روی کرنے والوں کو.